अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि शदीद ज़हनी दबाव की सूरत में आप कैसे ख़ुद को पुरसकून रख सकते हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप बहुत परेशान हैं, आप कैसे ख़ुद को पुरसकून रख के अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजार सकते हैं। देखें, अगर आप एक एक फुट के 100 गड्ढे खोदेंगे ना तो पानी नहीं निकलेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक घड़ा खोदना है और वो भी 100 फुट गहरा, तब जाकर पानी निकलेगा। मतलब ये कि एक वक्त में कई सिमतों में चलना कभी फ़ायदा नहीं देता। अगर बैक वक्त कई महाज़ों पर आप जंग छेड़ देंगे ना, कई कामों को एक साथ शुरू कर देंगे, कितनी जगहों पर अपने पाँव रखेंगे, तो नतीजा कभी दुरुस्त नहीं निकलेगा। और आज अगर हम दुनिया की अमीर तरीन लोगों की ज़िंदगियों को देखते हैं ना, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब भी उन्होंने शुरुआत की है तो वो एक ही चीज़ पर फोकस करते थे और अपनी जान उसमें लगा देते थे, दिन रात मेहनत करते थे, फिर कहीं जाकर कामयाबी मिलती थी। याद रखें, जिस दिन मछेरा मछली पकड़ने समंदर ना जाए, वो घर बैठकर अपनी कश्ती ठीक करता है, घर बैठकर जाल बनाता है। यानी अगर वो अपना असल काम नहीं कर रहा ना, तो वो एक ऐसा काम कर रहा होता है जो उसके असल काम की तैयारी है। देखिए, बतख तैरती भी है, दौड़ती भी है, उड़ती भी है, ये छलांग भी मारती है और परवाज़ भी करती है, मगर कोई भी काम जो है ना वो ठीक से नहीं करती। तीनों काम जो है ना वो बस एवरेज करती है। जबकि जो चीता है वो सिर्फ दौड़ता है और 130 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। अगर फोकस मुकम्मल ना हो तो नतीजा भी मुकम्मल नहीं होगा। बैक वक़्त कई कामों पर तवज्जो ना दें, सिर्फ एक काम पर फोकस करें। हाँ, जब वो काम चल पड़े, आगे बढ़ने लगे, आपको लगे कि मेरा जो काम मैंने शुरू किया था वो ट्रैक पर आ गया है, अब स्मूथली चल रहा है, तब आप दीगर चीज़ों का आगाज़ भी कर सकते हैं। तब ये बात जो है ना काबिल कबूल होती है। याद रखें, अगर कभी आपको तजस्सुस हो या बेचैनी हो कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, अगर कभी ये फ़ील हो कि फ़लाँ बहुत आगे निकल गया है और मैं नहीं, तो बस थोड़ा सा सोचने का ज़ाविया बदलिए। रुकें और ये सोचें कि हम सब मुख्तलिफ हैं। वो मुख्तलिफ है, मैं मुख्तलिफ हूँ, मेरी सोच और फितरत भी मुझसे मुख्तलिफ है। हम क्या करते हैं, हम एक बंदे को देखते हैं कि वो ये काम कर रहा है, उसमें कामयाब हो गया है, उसने सक्सेस गेन कर ली है, हम भी उसी काम में लग जाते हैं। नहीं, आपने किसी को देखकर कॉपी नहीं करना कि जो वो कर रहा है, हो सकता है जो उसमें सलाहियत है वो आप में ना हो। तो आप अपने अंदर उस जो आपके अंदर सलाहियत है ना, आप उसको ढूंढने की कोशिश करें। जब आप ये सोचेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि आपके अंदर कितनी सलाहियतें छुपी हुई हैं। ज़रूरी नहीं है जो सलाहियत उस इंसान में है वो आप में भी हो, और जो आप में है वो उसमें हो। तो इसलिए अपनी सलाहियतों को फोकस करें कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। उस वक़्त आपको समझ आएगा कि आप इस ज़मीन पर अल्लाह की एक अजीम नेमत हैं। आप इस सैयारे पर एक ख़ास तोहफ़ा हैं। देखेंगे जो सारा निज़ाम है ना, जिसमें आप भी शामिल हैं, इसमें सूरज, चाँद, सितारे सब कुछ है। लाखों किस्म के जानवर हैं, लाखों से ज़ायद पौधों की अक़साम हैं और आप भी उन सब का हिस्सा हैं। और जिसने ये सब पैदा किया है ना, वही आपका भी खालिक है। और हर चीज़ अपनी जगह मुनफरिद है और बेमिसाल है, और आप भी मुनफरिद हैं और बेमिसाल हैं। और ये बात गौर से देखें, सुने, समझने की कोशिश करें कि हर चीज़ का ना एक मौसम होता है। आपका भी एक मौसम है, हर किसी की अपनी टाइमिंग है, अपना वक़्त होता है। आपकी जीत और हार भी दूसरों से मुख्तलिफ है। आपका अरूज व ज़वाल भी मुख्तलिफ है। अगर आज एक बंदा अरूज पर है, आप ज़वाल की तरफ हैं, तो हो सकता है आगे जाकर आपका अरूज हो, ये उसके अरूज का वक़्त है। तो सब कुछ अलग है। बस याद रखें कि सुकून में रहना है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है और ना ही किसी को कुछ साबित करना है, ना ही किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। बस पुरसकून रहें, ना ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। हाँ, जब भी दिन का आगाज़ करें कि ये सोचें कि आज मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक के नाम से अपने दिन का आगाज़ करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आपको बेहतरीन कोशिश करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह ताला की तौफ़ीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। फिर घर से निकलें, रास्ते खुद ब खुद निकल जाए बनते जाएंगे।
پہلا قدم اٹھائیں گے نا تو ہمت ملے گی، ترقی بھی ملے گی، اور پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں نا، ہمت کر لیتے ہیں، تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف کھڑکی سے دیکھتے رہیں گے کہ دھول ہے، باہر دھواں ہے، بارش ہے، دھوپ ہے اور باہر کیسے جاؤں، تو یاد رکھیں معاملہ کبھی صاف نہیں ہوتا۔ پہلا قدم بڑھائیں گے نا تو اسی دھول میں راستہ بھی ہے، اور اگر آپ ہر وقت انتظار کرتے رہیں گے کہ راستہ صاف ہو جائے تب جاؤں گا، تو سارا سال گزر جائے گا اور آپ کی شخصیت میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ کیونکہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ آپ تو حالات کے انتظار میں ہیں کہ حالات بہترین ہوں، معاملات صاف ہوں۔ اور یاد رکھیں دنیا میں نا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے جانتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس میں ہی پریشان ہوں، باقی سب مزے میں ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ جانتے ہیں کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں تو مزے میں ہوں، باقی سب پریشان ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کون سے گروپ میں شامل ہیں؟ اگر آپ گروپ 1 میں ہیں نا اور خود کو پریشان سمجھتے ہیں، تو تھوڑی سی کوشش کریے، تھوڑی سی ایفرٹ لگا کر نا اگلے گروپ میں آ جائیں، گروپ 2 میں آ جائیں۔ آپ کی زندگی نا پرسکون ہو جائے گی۔ دوسرے لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، ان کی مشکلات، ان کے مسائل، ان کے حالات دیکھیں گے نا، آپ کو اپنے مسائل بہت چھوٹے لگنے لگیں گے۔ اور یاد رکھیں اگر خوف کو شکست نہیں دے سکتے نا آپ، تو ڈرتے ڈرتے ہی کام کریں۔ اگر خوف ختم نہیں ہو رہا نا تو خوف میں ہی عمل کریں، کام کریں۔ کام نہیں رکنا چاہیے۔ ڈر آپ کے کام کو روکنے نہ پائے۔ کسی نے پوچھا سر آپ کبھی نروس نہیں ہوئے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ جواب ملا ہاں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، مگر میں گھبراہٹ کے باوجود کام کرتا ہوں۔ بس نروس ہو کر ہی صحیح مگر کام کریں۔ تھکے ہوئے ہیں تو تھکے تھکے ہی صحیح کام کریں۔ اگر آپ مایوس ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہیں، تب بھی کام کریں۔ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، انزائٹی ہے، تناؤ ہے، تب بھی کام کریں۔ ٹوٹے ہوئے ہیں تب بھی کام کریں۔ آپ تنہا ہیں، تنہائی میں بھی کام کریں۔ یاد رکھیں آئیڈیل حالات اور آئیڈیل جذبات کچھ نہیں ہوتے۔ ہم لوگ حالات کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ حالات بہترین ہوں گے تب کام کروں گا، یا مایوسی چھائی ہوئی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں جو میری مدد کر سکیں یا مجھے ایسے حالات پرووائڈ کر سکیں۔ اور جب تک ہم آئیڈیل حالات، آئیڈیل جذبات کے انتظار میں رہیں گے نا، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں کہ جب سب کچھ اچھا ہوگا تب کام کروں گا نا، یا جب بہترین موڈ ہوگا تب کام کروں گا، نہیں، ہر حال میں کام کیجیے۔ آپ کو کام کرنا ہے، کام آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ جیت رہے ہیں نا تب بھی کام کریں، اگر نہیں جیت رہے تب بھی کام کریں، اگر تھوڑی سی ہی سکسیس مل رہی ہے نا تب بھی کام کریں۔ کام سے نہیں بھاگنا، کیونکہ جو آپ کرتے رہتے ہیں نا اسے کنسسٹنسی کہتے ہیں، اور اسی کنسسٹنسی میں جادو ہے۔ تو اگر آپ ذہنی دباؤ سے بچنا چاہتے ہیں نا تو غور سے سنیں۔ ہم آپ کو چند طریقے بتانے جا رہے ہیں کہ آپ شدید ذہنی دباؤ میں بھی کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ مائنڈ فلنس، یعنی کہ موجودہ لمحے میں رہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یا تو پاسٹ میں رہتے ہیں یا مستقبل کی فکر میں۔ مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ گہری گہری سانس لینا، خود پر نظر رکھنا۔ یہ آپ کے پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو متحرک کرتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے مائنڈ فلنس، یعنی کہ موجودہ لمحے میں رہنا، جیسے کہ گہری سانس لینا، خود پر نظر رکھنا۔ یہ آپ کے پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو متحرک کرتا ہے۔ یاد رکھیں انسان کے جسم میں نا 2 طرح کے نروس سسٹم ہوتے ہیں۔ ایک سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو آپ کو چکنا کرتا ہے، آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، فوراً حرکت میں آ جاؤ، کام مکمل کرو، ہوشیار ہو جاؤ، جلدی جلدی کرو، یہ آپ کو الرٹ کرتا ہے۔ دوسرا ہے پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو آپ کو سکون دیتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کو نا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ، فیڈ اینڈ بریتھ موڈ میں لے جاتا ہے۔ یہ آپ کو آرام اور اطمینان دیتا ہے۔ جب یہ نظام ایکٹیو ہوتا ہے نا تو آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے، سانسیں بھی متوازن ہو جاتی ہیں۔ اس سسٹم کو ایکٹیو رکھیں تاکہ آپ پرسکون اور مطمئن رہیں۔ پہلا طریقہ ہے گہری سانس لینا، یعنی کہ 4 سیکنڈ کے لیے سانس اندر کھینچیں اور پھر 7 سیکنڈ روک کر رکھیں،
फिर मुंह गोल करके 8 सेकंड में सांस बाहर निकालें। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देगा। दूसरा जो है ना, सुबह के वक्त चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कने से, जैसे वो आजकल वो भी बहुत वायरल हो रहा है ना, है ये जो ठंडा पानी बाउल में लेकर आप फेस को उसमें डिप करके 2-4 सेकंड्स के लिए रखें और फिर आप बाहर निकालते हैं। और उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठंडे पानी के छींटे भी मार सकते हैं। और गर्म पानी, नीम गर्म पानी पीने से या उसके गरारे करने से और कुदरत के करीब रहने से, ये सब भी ना आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और ये बहुत अहम है। और नंबर 2 जो है ना, जहरीले लोगों और हालात को छोड़ दें। वो जहरीले लोग जो आपकी तवानाई को चूस रहे हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, इन्हें छोड़ दें। जब आप उन्हें छोड़ देंगे ना, तो समझें आप अंधेरे से रोशनी में आ गए हैं। आप बीमार थे, आपकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अब आप अस्पताल आ गए हैं। अब आपका इलाज शुरू होगा, आपकी भूख बेहतर हो जाएगी, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, आपकी स्किन पर चमक आ जाएगी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। और ये जिल्द की चमक ना, दरअसल आपके जिस्म का शुक्रिया कहना है कि शुक्र है आपने उस जहरीले शख्स को छोड़ दिया। देखें, वक्त जो है ना वो ज़ाया हो रहा है। जो भी दर्द आपको मिला, अब उस शख्स को छोड़ दें, ये ज़रूरी है, ये सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि वो आपकी तवानाई को चूस रहा है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, जैसे जो रॉकेट होता है ना, उसके साथ एक बूस्टर होता है जो उसको ऊपर लेकर जाता है। वो जो बूस्टर है ना, एक ख़ास सतह पर जब पहुंचता है ना रॉकेट, तो वो बूस्टर नीचे गिर जाता है और जो रॉकेट है ना, वो फिर आसमान की तरफ चला जाता है। जैसे बूस्टर की जो अहमियत है ना, सिर्फ इतनी ही थी, यानी कि उसकी जो साथ था ना, वो उतना ही था, वो उससे आगे नहीं जा सकता। तो इसी तरह ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ तो आपको एक हद तक परवाज़ देना होता है, उसके बाद उनकी उड़ान ख़त्म हो जाती है। अब आपको खुद आगे बढ़ना होता है, उड़ना होता है, अपने गोल्स को अचीव करना होता है। इसलिए अपने कंधों पर भरोसा करें, उन्हें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं। और अगला नुक्ता है ग्रोथ माइंडसेट, तरक्की पसंद सोच। चाहे आप पर कितना ही दबाव हो, चाहे कितनी ही मुश्किलात आ जाएं, कितने ही चैलेंजेस हो, अगर आपकी सोच ये है ना कि मुझे आगे बढ़ना है, हर हाल में आगे बढ़ना है, तो कोई भी चीज़ आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। वो मसाइल ख़तरा नहीं बनेंगे, बल्कि एक मौका बन जाएंगे। आप उनसे सीखेंगे और रास्ते निकालते जाएंगे। आप देखेंगे कि ये रास्ता बंद हो गया है ना, तो अब नया रास्ता कौन सा हो सकता है। अगर ये दरवाज़ा बंद हो गया है, तो अब मुझे कौन सा नया दरवाज़ा खटखटाना है। सामने से एक चट्टान गिर गई है ना, जो एक बाकायदा रास्ता था, वो बंद हो गया है। अब आपने नई राहें तलाश कैसे करनी है, क्योंकि आपकी सोच जो है ना, एक ग्रोथ माइंडसेट है कि मुझे आगे बढ़ना है। हर लम्हा मैं पिछले लम्हे से बेहतर बनूंगा। जब आपका ऐसा जहन होगा ना, ग्रोथ माइंडसेट होगा, तो यकीन जाने इंसान नाकाबिल शिकस्त हो जाता है। कोई दुनिया की ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। और अगला पॉइंट है सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखना। याद रखें, एक मजबूत जिस्म एक मजबूत दिमाग बनाता है। अगर आप ज़हनी दबाव से बचना चाहते हैं ना, तो जिस्म की ताकत बहुत अहम है। बीमारी खुद एक बहुत बड़ा ज़हनी दबाव है। याद रखें कि बीमार होने से ना इंसान की तबीयत मुतासर होती है, उसके अखराजात में इजाफ़ा होता है। और जब कोई बीमार होता है ना, तो वो छोटे से छोटा काम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका फिर मिजाज ही तब्दील हो जाता है, वो खुद को ही एक बोझ समझने लगता है। तो इसलिए आपको अपनी देखभाल करनी है, आपको बीमारी से मुकम्मल दूर रहने की कोशिश करनी है। अगर आप ज़हनी दबाव से बचना चाहते हैं, अच्छी नींद लें, मुनासिब ग़िज़ा लें, वर्जिश, काम के वक़्त और घरेलू ज़िंदगी में तवाज़न जो है ना, ये बहुत अहम है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती ज़हानत। जज्बाती तौर पर होशियार बने। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ना ऑलरेडी जज्बाती तौर पर एक्टिव रहने के लिए एक मतलब कि वीडियो अपलोड की है कि आप इमोशनली आप कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसको आप जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप अपने जज्बात को कैसे संभालते हैं, आपको अपने जज्बात का ना इल्म होना चाहिए, और उन लोगों के जज्बात का भी जिनके साथ आप रहते हैं।
جذبات کو کنٹرول کرنا جو ہے نا یہ کبھی بھی وراثت میں نہیں ملتا، یہ کبھی کوئی ہمیں سکھاتا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ آپ کو خود اس کو اپنے اندر پروان چڑھانا ہوتا ہے، خود سیکھنا ہوتا ہے آپ نے۔ اگر آپ اس صلاحیت کو خود اپنے اندر پروان چڑھا لیں تو آپ ناقابل شکست بن جائیں گے۔ اپنے جذبات کو قابو کریں، خود کو ٹوٹنے نہ دیں، اچانک خود کو نہ بہنے دیں، اچانک موڈ کے جھونکے کا شکار کبھی بھی نہ ہوں۔ اپنی زندگی کو موڈ کے مطابق کبھی خراب نہ کریں، معیار کے مطابق فیصلے کرنا سیکھیں۔ اور اگر آپ ذہنی دباؤ سے بچنا چاہتے ہیں نا اور شدید دباؤ کے دوران بھی سکون چاہتے ہیں تو سیلف ٹاک کریں، اپنی بول چال کو مثبت بنائیں۔ آپ زیادہ تر وقت خود کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ خود سے زیادہ بات کرتے ہیں، اسی لیے اپنے اندر کی گفتگو کو مثبت رکھیں۔ اگر آپ ہمیشہ خود سے منفی بات کرتے ہیں جیسے کہ میرا نصیب خراب ہے، میرے بچے ایسے ہیں، میری بیوی ایسی ہے، میرا پڑوسی ایسی ہے، میرے رشتہ دار ایسے ہیں، میرے ہسبینڈ ایسا ہے، میرے باس میرے خلاف ہیں، میرے تمام ساتھی چاہتے ہیں کہ مجھے نیچے لائیں، اگر آپ خود سے اس طرح بات کرتے رہیں گے نا تو آپ کا جو دباؤ ہے نا، ذہنی دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کا جو ذہن ہے نا وہ ایک پریشر کوکر کی طرح بن جائے گا۔ اسی لیے آپ کو خود سے مثبت باتیں کرنی چاہیے، خود کو سراہیں، خود کو حوصلہ دیں، خود پر قابو رکھیں۔ وہ باتیں جو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھی یا والدین آپ کو سمجھائیں یا آپ کو حوصلہ دیں یا آپ کو اپریشیٹ کریں، تو اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو آپ خود اپنے لیے کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے بات کریں۔ جب آپ یہ سب کرتے ہیں نا تو آپ ایک حقیقی سپر پاور بن جاتے ہیں اور کوئی بھی بڑا ذہنی دباؤ آپ کی ذہنی سکون پر اثر نہیں کر سکتا۔ اور اگلا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ یاد رکھیں، مسائل، مشکلات اور چیلنجز کو کبھی بھی اکٹھا نہ ہونے دیں، جیسے ہی وہ آئیں فوراً حل کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی مسئلہ دیر تک رہ جائے نا اور آپ اسے حل نہ کریں تو وہ بھاری ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی ہے نا، آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے، اس کا اپنا وزن ہوتا ہے، آپ نے اسے تھام لیا ہے، وہ آپ کو بھاری محسوس نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گے نا تھوڑی دیر کے لیے تو آدھے گھنٹے کے بعد اس کا وزن 10 گنا زیادہ محسوس ہوتا ہے، حالانکہ پانی تو وہی تھا۔ بالکل اسی طرح جو مسائل آپ کی زندگی میں آتے ہیں نا انہیں اکٹھا مت ہونے دیں۔ جیسے ہی کوئی مسئلہ آئے فوراً اس کے حل پر توجہ دیں۔ مشکلات آتی ہیں لیکن ان کا حل بھی ساتھ آتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو کبھی بھی مشکل آئے نا تو بس اللہ پاک کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو مجھے اس مشکل کے ساتھ جو آسانی ہے نا وہ ڈھونڈنی ہے اور اس مشکل کا حل ڈھونڈیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف مشکل وقت کو مزید مشکل بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں نا کہ فوراً حل کے راستے تلاش کرتے ہیں، فوراً پیسہ، مشورہ، وقت، لمحے سب جمع کر کے نہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ مسائل تو آتے رہیں گے لیکن جب آپ مسلسل مسائل کو حل کرتے رہیں گے نا تو آپ میں ایک ایسی مہارت پیدا ہو جائے گی کہ لوگ اپنے مسئلے حل کروانے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو اس لیے وقت کا نظم و ضبط بہت ضروری ہے، اسے کبھی بھی بکھرنے مت دیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور کون سا کام بہت ضروری ہے، کون سا صرف اہم ہے، اسے بالکل نظر انداز نہ کریں۔ یہ ساری باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ وقت کا درست استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر سماجی تعاون، سوشل جو آپ کا سرکل ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں، آپ ہر وقت تنہا پرواز نہیں کر سکتے، آپ اکیلے نہیں اڑ سکتے۔ اس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، بہت زبردست، آپ اس کو جا کر ضرور آپ نے واچ کرنا ہے، آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی۔ آپ کی پرواز کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی پرواز رک جائے گی۔ اب آپ چاہے جتنے بھی ذہین ہیں، کتنے بھی طاقتور ہیں، محنتی ہیں، دولت مند بن جائیں، ایک ٹیم بنانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو ایک ٹیم تیار کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ یونیورسٹی میں ٹیم بناتے ہیں، بعض اوقات ہمسائے مل کر یا بچوں کے ساتھ مل کر گھر میں ٹیم بنائی جاتی ہے، ہمسائے مل کر بناتے ہیں، کسی رشتہ دار سے مل کر ٹیم بنائی جاتی ہے۔ سماجی تعاون جو ہے نا بہت ضروری ہے۔
اس طریقے سے آپ کا ذہن جو ہے نا دباؤ میں نہیں آئے گا، اور اگر کوئی مسئلہ ہے نا جو آپ کو ذہنی دباؤ میں ڈال رہا ہے تو وہ مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو جائے گا اگر آپ کے پاس سوشل سپورٹ ہے تو۔ دیکھیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے نا تو لوگ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ اسے تسلی دینے آتے ہیں۔ اس بات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چلا گیا ہے لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے سوشل سپورٹ یعنی کہ ایز اے سوشل سپورٹ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم سب جو ہے نا ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ میں جیسے ایک کرسی پر بیٹھی ہوں، یا آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں، یا روشنی جل رہی ہے، یہ بلب ہے، مائک ہے، کوئی بھی چیز، یعنی کہ آپ کے ارد گرد کتنی ہزاروں چیزیں ہیں، یہ سب یہاں ایک نیٹ ورک ہے، ہم سب ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تبھی تو معاشرہ جو ہے ایک روانی سے چلتا ہے، ورنہ کیا آپ سوچیں کہ معاشرہ چل سکتا ہے؟ کیا آپ خود ہی ہر چیز اپنی خود تیار کر سکتے ہیں؟ آپ خود انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں اتنے کہ آپ اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنے گھر میں پیدا کر لیں، بنا لیں، تیار کر لیں، اور پھر ان چیزوں پر توجہ دیں جن پر آپ کا کنٹرول ہے؟ فرض کریں کہ اس دنیا کی ہر چیز پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ کا کنٹرول ہے، تو اگر آپ کی توجہ ان چیزوں پر ہوگی جن پر آپ کو کوئی اختیار نہیں، تو پھر مایوسی، دباؤ، بے چینی، یہ سب جذبات تو پیدا ہوں گے ہی، اور یہ پیدا بھی تبھی ہوتے ہیں جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ موسم کیسا ہے، آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں، آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ اس موت پر جو آنے والی ہے، اچانک میں نے یہ سب کچھ طے کر لیا تھا پھر بھی نقصان ہو گیا، آپ کا اس پر بھی کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کن چیزوں پر آپ کا اختیار ہے اور کن چیزوں پر نہیں، کیونکہ جب ذہنی دباؤ آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹینشن اور بے چینی بھی لے کر آتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ذہن میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے نا متاثر ہو جاتی ہے، اور انسان مسلسل پریشانی کا شکار رہتا ہے، اور پھر غم، تکلیف اور مایوسی کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ وہاں دیکھیں جہاں آپ کا کنٹرول ہے، اور جہاں کنٹرول نہیں ہے وہاں سے اپنی نظریں ہٹا لیں، اسے اللہ کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ بہتری ضرور آئے گی، بہتری ضرور شروع ہو جائے گی، اور جو بھی مسئلہ ہے نا، جو بھی صورتحال ہے، اس کی نئی تعبیر کریں، نئے طریقے سے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھنے کے نا دو طریقے ہوتے ہیں، ہر چیز میں مثبت پہلو بھی ہوتا ہے اور منفی بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منفی پہلو پر ہی اٹک جاتے ہیں، اس کو کھودتے رہتے ہیں، کھودتے رہتے ہیں، اور اندر تک دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مثبت پہلو کی طرف دیکھیں، جب آپ مثبت سوچیں گے تو آپ کو مواقع نظر آئیں گے، اور یہ ذہنی دباؤ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی ذہنی دباؤ آتا ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حل نہیں مل رہا، ہمیں حل نظر نہیں آ رہا۔ جو بھی مسئلہ ہو اگر ہمیں اس کا حل مل جائے نا تو یقین کریں اچانک وہ تکلیف جو آپ کو حل نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے نا سکون میں بدل جاتی ہے، اور جب بھی آپ مثبت سوچتے ہیں تو آپ کے سامنے حل کی ایک پوری فہرست آ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں نا، بس پہلے بھی میں نے ذکر کیا اسی ویڈیو میں، اور پہلے بھی کئی ویڈیوز میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھیں، جو بھی مشکل ہے سوچ لیں کہ اس میں اس کا حل بھی موجود ہے، تو اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، پازیٹیو رہیں، اس کے پازیٹیو پہلوؤں پر غور کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج ذہنی دباؤ کے دوران آپ پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے، کوئی بھی بات سمجھ میں آئی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔